ماہ رجب کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس ماہ مبارک میں ایک انڈا اور روٹی کا صدقہ اس طرح سے کر دیں تو اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب المرجب بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شہرتیں، دولتیں، بہاریں لے کر آ چکا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو رجب میں ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ اس طرح کر دے۔ آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو کر لینے سے اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق کی زندگی نافذ چلی آتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اس حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو، اور اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے،
रजब में रोजे रखना ममनू या मकरू नहीं बल्कि रिवायात से साबित होने और हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तहब है। इसलिए रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन रोजा रखा जा सकता है। अमूमी तौर पर हर दिन के रोजे की फजीलत है, चुनाचे हर शख्स अपनी वुसात और ताकत के मुताबिक पूरे महीने में जितने भी चाहे रोजे रख सकता है। साथ में ये बात भी वाज़ेह है कि रजब में रोजे रखना ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब अमल है, इसलिए इसको जरूरी समझना और इस मामले में हुदूद से तजावुज करना नाजायज है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे तो किसी चीज से महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह की जात पर उम्मीद और यकीन रखें, कभी भी मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहाँ से देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नाजरीन, रोटी और अंडे के इस सदके को देते ही आपके रिज़्क़ की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क़ आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी नहीं करते, घर में फारिग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा, वहाँ से पैसा आने लगेगा कि जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये एक छोटा सा सदका आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेजी के साथ बना सकता है। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। सबसे पहले आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि सदके के लिए आपने जो रोटी बनानी है वो ताजी रोटी बनानी है। अक्सर औकात घर में बची हुई रोटी भी पड़ी होती है। सुबह की, दोपहर की या फिर शाम की वो रोटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताजी रोटी बनानी है, क्योंकि जितनी ताजी और महबूब चीज अल्लाह की राह में देंगे उतना ही ज्यादा अजर और सवाब आपको मिलेगा। ताजी रोटी पका ले। इसके बाद अब आपने एक अंडा ले लेना है। अंडा चेक कर ले कि खराब ना हो, इसको निकाल कर चेक कर ले। अगर अंदर से हिल रहा हो, आवाज आ रही हो, तो समझ ले अंडा खराब है। तो आपने सही अंडा लेना है। आप लोगों ने अब क्या करना है कि रोटी अपने सामने रख ले, इसके ऊपर अंडा रख ले। अब इसके ऊपर कुछ अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपका मकसद है, आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, उसके लिए पढ़ ले, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ ले, कोई आपको बड़ी रकम चाहिए वो मांग ले। मतलब आपकी जो भी हाजात है, जो भी आपका मकसद है, मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाह या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रज़्ज़ाकू 1 बार हो गया, या अल्लाह या रज़्ज़ाकू 2 बार हो गया, या अल्लाह या रज़्ज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रज़्ज़ाकू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाह या रहीमु या करीमु का वजीफा है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। या अल्लाह या रहीमु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाह या रहीमु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहीमु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर 2 सूरह मुबारका पढ़नी है जो कि नजर बद से बचाती हैं, बलाओं से बचाती हैं, नहुसतों से बचाती हैं, जादू जिन्नात के साए से बचाती हैं और हर तरह की बलाओं से आपको महफूज रखती हैं। वो सूरह मुबारका कौन सी है? पहले नंबर पर सूरह फलक। सूरह फलक छोटी सी सूरह मुबारका है। सूरह फलक सबको आती होगी। एक बार सूरह फलक की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सूरह मुबारका है वो सूरह नास है, जो कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरह मुबारका है। सूरह नास की तिलावत समाअत फरमा ले।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دو سورہ مبارکہ ہیں، آپ نے ان دونوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اب آپ نے آخر میں اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر آپ پھونک ماریں، اس روٹی کو اور انڈے کو لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر دیں، اور پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک دفعہ چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسے شخص کو دے دیں جو صدقے کا حقدار ہو۔ حقدار کو صدقہ لگتا ہے، اس فقیر کو نہیں دے دینا کہ جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے کما رہا ہو۔ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر، یتیم، مسکین ہو، یا جس کو آپ بہتر سمجھیں کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے، تو وہ روٹی اور انڈا آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ یقین کیجئے یہ صدقہ دیتے ہی پہلے ہی دن آپ کو اس کا ایسا اثر مل جائے گا کہ ہر طرح کی بلائیں، نحوستیں، رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔